السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ ماہ رمضان الکریم میں نماز تراویح سے انسان ذہنی سکون کیوں محسوس کرتا ہے؟ اس سلسلے میں سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ نماز تراویح کی ادائیگی کی تیاری جب انسان شروع کرتا ہے تو اس وقت سے اس کے جسم میں اینڈورفن ہارمون کی خیزش بڑھ جاتی ہے جو انسان کو ذہنی سکون مہیا کرتی ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، کراچی ہائی الرٹ ہے، شہری بھی محتاط رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ماہ صیام میں وطن عزیز پاکستان کو کراچی سمیت ارض مقدس کو بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ناپاک منصوبوں سے محفوظ رکھے اور اداروں کے تمام جوانوں کو سرخرو فرمائے۔ آمین بجاہی سید المرسلین۔ محکمہ صحت سندھ میں غیر قانونی ریٹائر افسروں اور ملازمین کی یلغار۔ محکمہ صحت کے کلریکل اسٹاف کی عدالتی حکم پر ہونے والی ترقیوں کے حساس معاملہ۔ سابق سیکریٹری صحت کی لاقانونیت نے نئے سیکریٹری صحت کو ملازمین کی جانب سے قانونی نوٹس کا اجرا۔ خطرے کا الارم۔ وزیر صحت سندھ کا شکوہ، صحت کے شعبے میں دیگر صوبوں سے آگے ہونے کے باوجود کاوشوں کو سراہا نہیں جاتا کے حوالے سے جواب شکوہ کے ساتھ یاد رکھیے قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی ریٹائر ملازم کو زبانی حکم پر ریٹائر ہونے والے عہدے پر اسے برقرار رکھ کر اس سے کام لیا جا سکے۔ لیکن کیا کیا جائے؟ سندھ میں قانون کی نہیں سسٹم کی پذیرائی ہے، جس کا مطلب زبانی غیر قانونی حکم کو انتظامیہ لاقانونیت کی پذیرائی کرتی ہے۔ جیسا کہ چناز سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے خلاف قانون وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن بغیر کسی نوٹیفیکیشن کے مدت ملازمت پوری کرنے کے باوجود آج بھی کسی تحریری نوٹیفیکیشن کے اجرا کے بغیر مدت ملازمت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے سندھ NICVD کے خلاف قانون افسر ڈاکٹر موسیٰ میمن نے بھی حال ہی میں اپنی مدت ملازمت مکمل کرنے کے باوجود خلاف قانون بغیر کسی کی اجازت کے اپنی سرکاری ملازمت جاری رکھے ہوئے بتائے جاتے ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر جاوید سیال سے تو رابطہ نہیں ہو سکا، لیکن NICVD کے بطن سے پیدا ہونے والے سندھ NICVD کے وہ ملازمین اور افسران جو ماضی قریب میں NICVD میں ڈاکٹر ندیم قمر ٹیم کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے الزام ظاہر نہ کرنے کی صورت میں ڈاکٹر موسیٰ میمن کی خلاف قانون جاری سروس کی تصدیق کی ہے، جبکہ خود ڈاکٹر موسیٰ میمن رابطہ کرنے پر فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ جبکہ سب سے زیادہ دھماکہ خیز صورتحال کلریکل اسٹاف کی ملک گیر تنظیم آل پاکستان کلرکس ایسوسی ایشن ایپکا سندھ کی جانب سے دائر کی جانے والی آئینی پٹیشن پر سندھ ہائی کورٹ نے ترقیوں کا جو حکم جاری کیا تھا اس پر سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے نہ صرف عدالتی حکم کے ساتھ بار بار مہلت لے کر اعلیٰ عدلیہ اور قانون کے ساتھ کھلواڑ کے جو روشن کارنامے سر انجام دیے ہیں، وہ نہ صرف ان کی نااہلی کا ہی مستند ثبوت نہیں بلکہ ان کی غلط تقرری کا محکمہ صحت سندھ کا وہ شرمناک اور سیاہ کارنامہ ہے کہ یہ واقعہ اگر مہذب دنیا میں کہیں پیش آتا تو نہ صرف سیکریٹری صحت اور ان کی ٹیم، جس میں سرفہرست سابق ایڈیشنل سیکریٹری مولا بخش شیخ، موجودہ DG ہیلتھ ڈاکٹر طارق محمود میمن، ڈاکٹر اسد کھتری، ریاض احمد ورک،
مصطفیٰ شیخ وہاب اللہ یوسوانی، شیر محمد چانیو جیسے درجنوں افسران اور ملازمین جیل کی سلاخوں کے پیچھے اور وزیر صحت مستعفی ہو کر قوم سے معذرت کر کے گھر جا چکی ہوتیں، لیکن یہاں جمہوریت، آئین، قانون کی حکمرانی کی ملیہ میٹ ہونے کی تاریخ پر اگر سرسری نظر ڈالی جائے تو یہ افسوسناک صورتحال سامنے آتی ہے کہ حکمراں اور انتظامیہ آئین شکنی میں سر فہرست پائے جاتے ہیں۔ لہذا اس آئینی پوزیشن کے ساتھ جو کھلواڑ سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ اور ان کی ٹیم نے کیا اور نئی آنے والی انتظامیہ کی جانب سے اس قانون شکنی پر نظر ثانی نہ ہونے کی بنا پر آئینی پوزیشن دائر کرنے والوں کی جانب سے اب ان کے وکیل کی وساطت سے نئے سیکریٹری صحت طاہر سانگھی کو جو قانونی نوٹس ارسال کیا گیا ہے، پہلے آپ اس قانونی نوٹس کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ایپکا سندھ کے نئے قانونی نوٹس کا عکس ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمایا۔ واضح رہے کہ سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ نے فاضل عدالت میں 11 نومبر 2025 کو اپنے تحریری بیان میں آئینی پوزیشن 5692/2023 مدعی عبدالکریم بھنڈ کی درخواست کے جواب میں ان رہ جانے والی اسامیوں کو جنہیں انتظامیہ نے تاحال دیکھا تک نہیں تھا، اس پر مزید 2 ماہ کی مہلت طلب کی تھی، جو کہ پہلے کی طرح دی گئی عدالتی مہلتوں میں مذکورہ مہلت بھی بالآخر 4 جنوری 2026 کو مکمل ہو گئی۔ معاملہ جوں کا توں نہیں بلکہ ہونے والی ترقیوں میں رشوت بٹورنے کے جو کارنامے درمیان میں مہلت لے کر سر انجام دیے گئے، اس کی تفصیل انشاءاللہ کل جمعے کی خصوصی رپورٹ میں۔ وقت ختم ہوا۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔